قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعوں سے واقعہ معراج سے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اسی عنوان کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ جو سفر تھا، محدثین کرام کی تشریح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران بہت ساری چیزیں دیکھی، اور یہ معراج کا سفر پورے کا پورا اس ترتیب سے نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی گئے اور آگے واپس۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے اور میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے کہ وقت انتہائی قلیل اور تھوڑا سا صرف ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کیا کیا؟ اللہ نے اسے ایک جملے میں ذکر کیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ صرف آنا اور جانا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین والے سفر میں بہت سی چیزیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متعدد جگہوں پہ رک کر میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، کوئی طور پر بیت اللحم میں، اور میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مقدسہ میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں، معجزہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھار ایک آدھ بار ایک کے ساتھ ہو، بلکہ ان کو حالت نماز میں نبی کا دیکھ لینا یہ معجزہ ہے، ورنہ ہر نبی ہر رسول اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور وہ لذت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کریں، وہ نماز پڑھیں، وہ اپنے رب کی تسبیح پڑھیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی مکلف ہیں آخرت میں بھی، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اپنے رب کی عبادت میں جو لذت آتی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں آتی۔ تو یہ منظر بھی دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرہ علی قوم یزرعون ویحصدون، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، کھیتی باڑی کر رہی، جہاں تک نظر پہنچتی ہے سیدھا میدان اور زمین ہے، لہلاتی ہوئی فصل ہے۔ اب پہلی فصل وہ کاٹ کے ختم نہیں کرتے، پھر نہیں تیار ہو جاتی، دیر لگتے ہیں گلے کے، وہ فصل ختم نہیں ہوئی پھر تیار ہوگی، آنکھ چپکتے میں ان کی نئی فصل رب پھر تیار کر دیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا ما ہاؤلا، یہ کیا منظر ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یا رسول اللہ
یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے عمل کی مثال ہے الذین یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اپنی جانوں سے بھی اپنے مالوں سے بھی۔ اب اللہ کی ذات ان کی نیکیوں کو یوں بڑھاتے چلے جاتے ہیں جس طرح یہ فصل بار بار اگتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، نیکیوں کا کوئی حساب اور گمان ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال رب نے اپنے نبی کو دکھائی۔ پھر عذاب کے مناظر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم کے پاس سے گزرا، روز خط رؤوسہم بالصخر، ان کو زمین پہ لٹا کر بڑی بڑی چٹانوں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا، فرشتے اٹھا کے چٹان ان کے سر میں مارتے تھے، اب ان کا سر جو ہے وہ بھی کچل جاتا اور چٹان بھی اڑ کر جو ہے وہ دور جا گئی۔ اب وہ فرشتہ پھر اٹھا کے لاتا، اس کے اٹھا کے لانے کے دوران میں ان کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر مارا جاتا۔ مسلسل یہی عذاب ہے، نہ مرتے ہیں نہ جان چھوٹتی ہے، پھر تازہ دم، پھر وہی سزا۔ اب میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جبریل نے فرمایا ہؤلاء الذین تتثاقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ جو ان کے سروں کی مرمت ہو رہی ہے نا، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہیں دن کا کام کاج کر کے، اپنا کاروبار کر کے، دکان بند کر کے، دفتر سے اٹھ کر گھر آ کے کھایا خوب دبا کے، اور کھانا کھانے کے بعد چارپائی پر لیٹ گئے۔ اب کوئی کہے نماز تو کہتے تھے ہمارا سر بھاری ہو گیا ہے۔ اب جبریل امین نے یہی الفاظ استعمال کیے، تتثاقل رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نمازوں کا کہو تو کہتے تھے سر بوجھل ہو گیا ہے، آج کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، میرا سر بڑا بھاری ہے۔ اب بتایا گیا یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ پھر دودھ کھانے والوں کی سزا بتائی گئی، بڑے بڑے مکانوں جتنے ان کے پیٹ ہیں اور میں جہنم کے انگارے بھرے جا رہے ہیں اور منہ سے ڈالے جا رہے ہیں، پیشاب پخانے کے راستے نکل رہے ہیں۔ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے، آکلۃ الربا، سود کھانے والے، پھر یتیموں کا مال کھانے والے، جن کے ہونٹ کمشافر الابل، اونٹ کے ہونٹوں کی طرح لٹکے ہوئے بڑے بڑے اونٹ، اور انگارے فرشتے زبردستی ان کے منہ میں ڈال رہے، ان کو انگاروں کے ساتھ جلایا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا اور دوسروں کا مال ظلمن کھا لیتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ اور پھر وہیں پر ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا، کچھ لوگوں کے سامنے پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جہنم کا انتہائی بدبودار غلیظ اور نجس، جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خراب ہو جائے، وہ بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ اب زبردستی فرشتے مار کر ان کو وہ گندا گوشت کھلا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ اب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ آج کی امت کا نام لینے والے وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کو فروغ دیتے تھے، بے حیا لوگ، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، فحاشی اور یعنی کو عروج دینے والے لوگ، یہ ان کی سزا ہے۔ اور یہ حیا، یہ تمہارے پورے دین اسلام اور دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ الایمان بدع
वसब्ऊना शोबतन, 70 से ज्यादा ईमान की शाखें हैं। और सबसे बुनियादी शाख ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का इकरार करना। और सबसे आखिरी और छोटी शाख, अल्लाह के नबी ने फरमाया रास्ते से किसी भी तकलीफ दे चीज को चलते चलते हटा देना। कांटा पड़ा हुआ था, कोई पत्थर पड़ा हुआ था, रास्ते से चलते हुए उसको हटा देना, यह भी ईमान का एक शोभा और शाख है। बाकी वो शाखें सारी गिनी गई 70 से ज्यादा। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया जो है ये भी ईमान का एक बुलंद तरीन शोभा है। हया भी ईमान का शोभा है। और इसी वजह से हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक अंसारी सहाबी अपने भाई को समझा रहा था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुनी। अब बात क्या चल रही थी, वो जो अंसारी सहाबी का जो दूसरा भाई था बड़ा शर्मीला, इंतहाई शर्मीला। अब जाहिर है ये उसको बता रहा कि भाई अल्लाह के बंदे इतना भी शर्म नहीं करना चाहिए, जितना शर्म आप करते हैं इससे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इतना भी शर्म नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा शर्मीले हो। अब ये बात अल्लाह के नबी ने सुन ली, फरमाया दाहो फइन्नल हया मिनल ईमान, ये तो इसकी खूबी और अच्छाई है कि ये हयादार है, इसमें शर्म व हया है, ये इसकी खामी तो नहीं कि तू इसकी इस्लाह कर रहा है। अल्लाह के बंदे, हया तो ईमान का एक शोभा है। अल्लाह के नबी ने यूं इसकी तलकीन फरमाई। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा प्यारा कौल है, आप फरमाते हैं अल ईमान वल हया कारिना जमीहन, हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ला तमलूम, ये कभी एक दूसरे से अलग हो सकते ही नहीं। जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, जुड़ा हुआ है, सांस बंद तो इंसान मर गया, बच्चा हो। यूं ही आपस में ताल्लुक है, लाजम मलूम, जुड़े हुए हैं। अगर हया गया तो फिर ईमान भी चला गया। जिन लोगों में हया और शर्म नहीं होता, फिर पीछे उनके पास ईमान की एक रस्सी भी नहीं बनती। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया छोड़ो इसे, ये जो सिफत ऐसी ये अच्छाई है, हया तो ईमान का एक शोभा है और शर्म व हया वो चीज है, ये वो खूबी और अच्छाई है कि जो अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनको आप आफाकी अकदार कहते हैं, कि हर आसमानी मजहब जिसकी तदबीर करता हो, जिसकी तासीर करता हो, जिसका हुक्म देता हो, जिसकी ताकीद करता हो, सारे नबी जिस पे अमल करके दिखाते हो, अपनी उम्मत को जो चीज दिखाते हो, वो कदरे मुश्किल सारे बजाय में अगर कोई है तो वो शर्म व हया है। इसी वजह से हदीस में ये बात आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साबिक़ा उम्मतों के लोगों ने अपने दीन में तहरीफ कर दी थी, आसमानी जो किताबें नाज़िल हुई सबको बदल डाला, अपनी मर्जी से रद्दो बदल किया, कुछ नहीं छोड़ा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साबिक़ा आसमानी किताबों का अगर कोई जुमला उनकी तारीफ के हाथों से बच गया है तो वो एक ही जुमला है, इज़ा लम तस्तही फसना मा शिता, जब तेरे अंदर हया नहीं है तो फिर जो मर्जी कर, फिर तेरा कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, जो मर्जी कर, तू सारी हदों से निकल गया है, इसलिए कि तूने पहली बुनियाद और असास शर्म व हया को छोड़ दिया। तो शर्म व हया का ये मकाम है, बेहयाई, फहाशी, उरियानी,
اور بے غیرتی کو جو لوگ معاشرے میں فروغ دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سورہ نور میں کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کا پرچار کریں، اسے پھیلائیں، معاشرے میں اس کو رواج دیں، ایمان والوں کو یہ کام کر کے اذیت پہنچائیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ ان کی سزا ذکر کی گئی۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی جنت میں، آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا درخت کے قریب نہیں جانا، رکے ہوئے اس کا پھل نہیں کھانا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ کی قسمیں اٹھا کر وقاسمہما، قسمیں اٹھا کے دونوں کے سامنے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اور مفسرین نے لکھا یہ قسمیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھول ہو گئی، بھول گئے، ساون نسیانن، کھا لیا وہ پھل۔ ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی، کوئی مخلوق اللہ کے نام کی قسم کھائے اور پھر جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی ہے نا، اپنے ان کی جو اپنا ایک فکر ہے، سوچ ہے، تو کھا لیا۔ اب کیا ہوا سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب جیسے ہی وہ پھل کھایا، اس کا سب سے پہلا اثر کیا ظاہر ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ایک دوسرے کے سامنے ان کا جسم ننگا ہو گیا۔ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب اپنے جسم کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جسم کے ساتھ چپکا رہے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں پر ایک بات موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام اب وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ اس وقت تک پوری اس علاقے میں، جنت میں صرف دو ہی انسان ہیں، بس تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب صرف یہ دو ہی ہیں، اور ہیں بھی میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بغیر لباس کے آنا جائز ہے، لیکن حضرت آدم کا شرم و حیا دیکھیے۔ اب کیا کیا؟ جیسے ہی جو ہے وہ لباس اترا، حضرت آدم چھپنے کے لیے دوڑ پڑے، اللہ کی طرف سے آواز آئی افرارا منی یا آدم، آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ مجھ سے بھلا کوئی بھاگ کے کہیں جا سکتا ہے؟ کدھر بھاگ رہے ہو؟ اکیلے ہی تو ہو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ مجھ سے بھاگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت آدم کھڑے ہوئے، یا اللہ میں تیری ذات سے بھاگ کہاں سکتا ہوں، بھاگنا نہیں چاہتا، بس تیرا شرم اور تجھ سے غیرت اور حیا کے مارے یہاں ٹھہر بھی نہیں سکتا، پردے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ شرم و حیا، یہ غیرت ہے جو اللہ نے روز ازل سے انسان اول حضرت آدم کے مزاج میں ڈالی تھی۔ اب کوئی اگر انسان کی نسل سے ہوگا، حضرت آدم کی نسل سے ہوگا، وہ شرم و حیا کا پیکر ہوگا، بے حیائی اور بے عریانی کو وہ معاشرے میں فروغ کبھی نہیں دے گا۔ یہ انسان کے تصور سے بال آتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک نے ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بچہ ہے نوجوان، دودھ پیتے بچے اللہ نے فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، وہاں ذرا بڑے ہوئے۔ ایک دن باہر نکلے، جھگڑا ہو رہا تھا، ایک فرعونی کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اب پتہ ہی نہیں تھا کس نے یہ کام کیا۔ اب بات کھل گئی، فرعون کو پتہ چل گیا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ بنا۔ دربار کے ایک آدمی نے بتایا، آ کے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے دی کہ فرعون آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں سے نکل جائیے۔ وہ ملک چھوڑ کر مصر کو چھوڑ کے مدین میں چلے گئے۔ کئی دن پیدل چلتے چلتے ایک ملک چھوڑا،
सरहदों को अबूर करके मस्जिद में दाखिल हो। अब वहां पर इतने दिन का भूखा प्यासा मुसाफिर एक कुएं के किनारे जाके दरख्त के साए में बैठ गया। अब वहां से बड़ा अजीब मंजर देखा और कुरान ने उसका बड़ा दिलचस्प नक्शा किया। अब अल्लाह की जात कहते हैं मेरा पैगंबर कलीमुल्लाह आगे बैठ गए, लोग आगे अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, और उन्हीं में उन्होंने ये मंजर भी देखा। वजद मिन दूनिहिम इम्रअतान तज़ूदान, दो औरतें आई अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए, लेकिन मंजर ये था तज़ूदान, दूर खड़ी, बकरियां रोक के मर्दों से उधर अलग दूर खड़ी। पता चला कि ये इख्तिलाफ रोज अव्वल से इकट्ठा होना, एक ही जगह पढ़ना, एक ही जगह बैठना, एक ही जगह, बल्कि आप तो नाचने गाने का इस्लाम इसकी कतल कोई मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। तज़ूदान, दूर खड़ी थी बकरियां रोक कर। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मंजर देख रहे थे और अल्लाह का नबी है और है भी बड़ा जलाल वाला। उसे ये मंजर बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी कौम है। वो बच्चियां उधर खड़ी हैं, चाहिए तो ये था कि वो पहले पानी पिलाएं कि आगे से हट जाएं, बच्चियां चली जाएंगे पीछे पिलाते रहेंगे, लेकिन उनका कोई पुरसानी हाल नहीं। पूछूं तो नहीं माजरा क्या है। अब करीब चले गए, काला मां खतवकुमा, क्या मसला है, आप दूर खड़ी हैं बकरियां लेकर और ये पानी पिला रहे हैं। तो वो उन्होंने जवाब दिया ला लस्की खत्ता युफ्दिरुर रिहा व अबूना शेखुन कबीर, हमारा कोई भाई नहीं, बालक बूढ़ा है, मजबूरी की वजह से अपने घर से बाहर आई है। और जब ये सारी कौम अपनी बकरियों को पानी पिला के चली जाती है तो फिर पीछे हम आकर अकेली फिर पानी पिला के वापस जाती है। इन मर्दों के करीब नहीं आती, दूर ही ठहरती हैं। फसकालहुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियां आगे की, उन्हें कहा ठहरिए आप इधर ही, बकरियां लेके आ गए, पानी पिलाया, उनके सफर की चलो ले जाओ अब वो बकरियां लेके वापस चली। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, फिर वापस दरख्त के साए के नीचे आके बैठ गए और यहां बैठ के फिर क्या किया, मुसाफिर है, इतने दिनों का भूखा है, थका हुआ, सर छुपाने और रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए पास कुछ नहीं, बेसरो तमाम, परेशानी की हालत में अपने मुल्क से आ गया है, मुहाजिर है। अब क्या किया, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, बड़ी अजीब दुआ। अब किसी से नहीं कहा मुझे भूख लगी है मुझे खाना दे दो, मैं मजबूर हूं, मुझे रहने के लिए घर दे दो, मुझे ठिकाना दे दो। नहीं, किसी के सामने पैगंबर हाथ नहीं फैलाता, सिर्फ अपने रब के सामने हाथ बुलंद करके कहता है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीरुन, या अल्लाह जो भी भलाई अता करे, छोटी सी छोटी चीज भी आज मुझे दे दे तो मेरे अल्लाह मैं सबसे बढ़कर तेरा मुहताज हूं, फकीर हूं, मैं फकीर हूं। अंबिया अपने रब के दर के फकीर होते हैं। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, कायनात के लोगों तुम सब के सब, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे कोई वली हो, चाहे फरिश्ता हो, कोई भी हो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब के सब अपने रब के दरवाजे के मंगते और सवाली हो, मुहताज हो तुम। अब यही बात उन्होंने यहां कही, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अब तो हाथ ही, अब वो बच्चियां पहुंच गई घर में, जल्दी चली गई, वक्त से पहले पहुंच गई। अब वालिद ने पूछा खैरियत तो है, आज बहुत जल्दी आ गई हो। अब उन्होंने वो वाकया सुनाया। एक आदमी बैठा हुआ था, उसने हमारी बकरी को पानी पिला दिया,
اب والد نے کہا ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ اسے بلا کے لاؤ، لے آؤ اس کو بلا کے، تاکہ ہم اس کی اس نیکی کا اس کو بدلہ عطا کریں۔ اس لیے کہ نبی اور رسول کے ساتھ جو بھی نیکی اور احسان کیا جائے، نبی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کا احسان اپنے سر لے کے جائے، نبی اس کا بدلہ ضرور دیا کرتا ہے، میں بدلہ دوں گا۔ اب یہاں پر بدلے کی بات اور کی ہے، بات آئی ہے تو کہہ دوں، میرے نبی نے بھی کہا تھا، میرے اللہ جس نے میرے ساتھ احسان اور نیکی کی ہے، میرے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے۔ تنہا میری امت میں ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، یا اللہ کل قیامت کے دن اس کے احسانوں کا بدلہ تو خود ہی ادا کر دے۔ کہا چلو بیٹی بلا کے لے آؤ اسے، ہم اسے بدلہ دیں گے۔ اب وہ عورت بلانے کے لیے آئی، اب قرآن پاک نے یہاں پہ اس کے آنے کا جو انداز ہے نا وہ بڑا دلچسپ ذکر کیا۔ اللہ کی واقعات کیوں ذکر کرتا ہے؟ وہ دور کھڑی ہیں، مردوں کے قریب نہیں آتی، اور مردوں کے قریب ان کے آ کر پانی نہیں پلاتی، ادھر پیش کرتی ہیں ابونا شیخن کبیرن، اور پھر جب چلتے ہوئے آتی ہے اللہ کی ذات کہتے ہیں تمشی علی استحیاء، وہ عورت جب آئی نا ان کو بلانے کے لیے، اب اس کا ترجمہ آپ جتنے تفاسیر ہم نے دیکھ لیں، ٹھیک ترجمہ ہے، سب نے اچھا لکھا، انہوں نے لکھا تمشی علی استحیاء، وہ عورت شرماتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اب حیا کا معنی ہوتا ہے پر، کسی چیز کے اوپر چلنا، حیا استحیاء، تمشی وہ چل رہی تھی حیا اوپر، استحیاء حیا کے، اب معنی کیا حیا کے ساتھ چل رہی تھی، درست بات ہے، لیکن اب معنی سنیں، دونوں کی میں کر رہا ہوں، تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کے مارے ایسے چل کے آ رہی تھی گویا کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین نہیں، رب العالمین نے حیا کی چادر بچھا دی تھی۔ اب سمجھ آیا اللہ کا معنی؟ تمشی علی استحیاء، اس کے قدموں کے نیچے دنیا کے لوگوں زمین نہیں بچھی ہوئی تھی، رب نے شرم و حیا کی چادر بچھا دی تھی۔ وہ شرم و حیا کا پیغمبر کی بیٹی دوسرے نبی کو بلانے کے لیے آئی ہے۔ اب آگے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد محترم آپ کو آپ کی نیکی کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، اور یہاں بھی پھر شرم و حیا کا وہ تصور اور نمونہ دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہا کہ چل بتا کدھر ہے تیرا گھر، اور آگے آگے چلے اور مرد پیچھے چلے، نہیں، ساتھ ساتھ چلے، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا راستہ کدھر ہے، کدھر مڑنا ہے، دائیں مڑنا ہے کہ بائیں، لہذا میرے پیچھے پیچھے چل، اور جدھر مڑنا ہو پیچھے سے مجھے بتا دینا، تاکہ تیرے قدموں پر بھی اللہ کے نبی کی نظر نہ پڑے۔ یوں چل کے اس کے گھر تک گیا ہے اللہ کا نبی، اور جب وہاں پر پہنچے تو نبی کی بیٹی بھی اس کی عصمت و حیا، غیرت اور شرم کی گواہی دیتی ہے، کہتی ہے والد جان میں سے بلانے کے لیے گئی تھی۔ طاقتور مضبوط انسان قوت والا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جب چٹان ہٹا کے اس نے پانی پلایا ہے، لیکن اتنا خیر من استاجرت القوی الامین، جس کے پورے وجود میں، جس کی آنکھوں میں، جس کے کانوں میں، جس کی زبان میں، جس کی سوچ میں، جس کے چلنے میں، جس کے دیکھنے میں رب نے امانت داری بھر دی ہے، ایک لمحہ کے لیے اپنے رب کی خیانت نہیں کرتا، شرم و حیا کا پیکر ہے تو وہ موسیٰ ہے۔ رب نے یہ واقعہ ہمیں کیوں سکھائیں؟
اس لیے کہ وہ اس ایک مسلمان معاشرے کو شرم و حیا اور غیرت کا بہتر معاشرہ رب بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، پہلا خطبہ ہے اور ریاست مدینہ کا دوسرا تاجدار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے بانی ہیں اور تاجدار اول ہے۔ آپ کی تو دن رات کی تعلیمات، شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا میرے نبی اتنے حیادار تھے کہ میں نے کائنات کی کوئی کماری غیرت مند حیادار عورت کی آنکھ میں وہ حیا نہیں دیکھا کہ جو میں نے اپنے نبی کی آنکھ میں حیا دیکھا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی اپنی حالت تھی جس نے امت کو حیا سکھایا ہے۔ اب اسی ریاست مدینہ کا دوسرا تاجدار، خلافت کا پہلا تاجدار صدیق اکبر، حکمران بنا، خلیفہ بنا، سب سے پہلا خطبہ ہے، مسجد میں لوگ جمع تھے، اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا، پہلی تقریر، اور پہلی تقریر میں جملہ کیا تھا؟ فرمایا لوگوں سنو، لا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا ہمہم اللہ بالبلاء۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے پھر اس قوم پر اللہ کے عام عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنے عذاب، جتنی مصیبتیں، جتنی بیماریاں، جتنی ذلتیں، جتنے رسوائیاں ہمارے مقدر میں لکھی ہیں کہ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے، یہ ہمارے ان کاموں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی اور عریانی کی وجہ سے۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر ہے، ان کی شرم و حیا کا کیا عالم ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی نے سوال کیا بتاؤ کائنات میں عورت کی سب سے بڑی اچھائی کون سی ہے جسے آج کی دنیا میں لوگ غلامی تصور کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا سب سے بڑی اچھائی، اور آج ان حیوانوں اور خبیثوں اور ذلیلوں اور کمینوں کا جو معاشرہ ہے یہ پاکستان کی عوام کا معاشرہ اور سوچ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے وطن کے، میرے ملک کے مسلمان غیرت مند ہیں، یہ سب کی ترجمانی اور عکاسی نہیں، یہ چند رنڈیوں، فاحشہ عورتوں، بے حیاؤں، بے غیرتوں کا ایک اپنا تصور ہے۔ یہ پاکستان کا تصور بھی نہیں ہے، پاکستان کے مسلمانوں کا تصور بھی نہیں، یہ ان کی کوئی ترجمانی نہیں۔ میرا جسم میری مرضی، آپ تو اس سے بہت آگے بڑھ گئے، چھین کے لیں گے آزادی، یہ نعرہ بھی لگا، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ ساری بیہودہ غلیظ ترین بدبودار ہوتے کٹھی ہیں، اور پھر کہتی ہے کس سے؟ عمران بھی سن لے، ہم آزادی لیں گے، عمران بھی سن لے، پھر آگے بڑھ کے کہتی ہیں مولوی بھی سن لے، پھر ایک قدم آگے بڑھایا کہتی ہیں اولیاء بھی سن لیں، ہم آزادی لیں گے، پھر آگے کہا کہ رسول بھی سن لے، اللہ بھی سن لے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پہ سرے بازار، سرے عام ایک اسلامی کہلانے والے ملک کے دارالحکومت میں، لیکن کیا مجال ہے کوئی حکومت، کوئی آدمی ٹس سے مت ہوا ہو، کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی نے روکا ہو، تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ان بدبودار لوگوں کو۔ یہ حالت ہو گئی آج ہمارے معاشرے۔ اور مقابلے میں دیکھیں سیدہ فاطمہ میرے نبی کی لفظ جگر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی بدترین توہین کی گئی ہے، نجران اور کی بھی توہین کی گئی، پورے اسلام کی توہین کی گئی۔ اب سیدہ فاطمہ کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ کرام سے، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور اچھائی کیا ہے؟ اب سارے صحابہ سوچ میں پڑ گئے، کیا کہیں؟ مسئلہ عورت کا ہے، مردوں کا تو ہے نہیں کہ میں کہوں یہ والی خوبی ہے، اب یہ عورت ہی بتا سکتی ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، چپ۔ سیدنا علی مرتضیٰ آہستہ سے اٹھے، گھر چلے، بغیر بتائے بغیر پوچھے
آہستہ سے نکل کے گھر چلے گئے۔ جا کے سیدہ فاطمہ پیغمبر کی لفظ جگر سے یہ سوال کیا، فاطمہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور اچھائی کیا ہے؟ فاطمہ فرماتی ہیں علی بتا یہ سوال تو سے پوچھا کس نے؟ پہلے یہ بتاؤ یہ سوال آپ سے پوچھا کس نے؟ فرمایا فاطمہ یہ سوال مجھ سے آپ کے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے پوچھا، ہمیں جواب نہیں آتا تھا، آپ سے پوچھنے آگے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کیوں نہیں کھڑے ہو کے بتا دیا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور اچھائی یہ ہے اللہ یلید الرجال ولا یرونہن، کوئی غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھے، کسی غیر محرم مرد کو وہ نہ دیکھے، یہ سب سے بڑی خوبی اور اچھائی ہے۔ علی جواب سن کر جلدی جلدی میں دوڑتے ہوئے پیغمبر کی مجلس میں آ کر چپکے سے بیٹھ گئے، بیٹھ کر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کھڑے ہو کے بتا دو۔ اب علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے یہ جواب دیا اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، غیر محرم مرد تجھے نہ دیکھے، وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کا کائنات میں سب سے قیمتی ترین جو ہے وہ خوبی اور جو ہے۔ اب اللہ کے نبی نے جب یہ جواب سنا اللہ کے نبی مسکرا اٹھے، فرمایا علی سچ بتانا تجھے یہ جواب سکھایا کس نے؟ یہ تیرا جواب نہیں، یا بتا کس نے بتایا تجھے؟ تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لفظ جگر فاطمہ نے بتایا، اسے پوچھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں نہ بتاتی، انہو بضعۃ منی، اس لیے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اسلام کا شرم و حیا کا تصور ہے۔ اور پھر عمل کر کے کیسے دکھایا؟ وصیت فرمائی، آخری وقت ہے بیمار ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصیت فرماتی ہیں۔ ساری وصیتوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا علی جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ دن کو نہیں پڑھنا، رات کی طریقے میں میرا جنازہ، تاکہ میرے جس چرپائی پر میرا جسم رکھا ہوا ہو اس چرپائی پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اس سے زیادہ شرم و حیا، اس سے زیادہ غیرت، اس سے زیادہ بہترین مثالیں اور عظمت کے تابندہ نقوش ہمیں کائنات میں کہاں سے ملے؟ تو اسلام یہ سکھاتا ہے۔ تو معراج کے سفر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا تھا، گندا بدبودار جہنم کا پیپ اور خون اکٹھا کیا ہوا، بدبودار اور جلا ہوا گوشت ان لوگوں کو زبردستی مار مار کے کھلایا جا رہا تھا جو دنیا میں بغیرتی، بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رہنے کی، اپنے معاشرے کو بچانے کی، ان برائیوں کے مقابلے میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔